السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے کل نثر کی جو پہلی قسم پڑھی تھی وہ تھا افسانوی نثر۔ تو آج ہم نثر کی دوسری قسم پڑھیں گے، وہ ہے غیر افسانوی نثر۔ تو غیر افسانوی نثر کو پڑھ لیتے ہیں۔ غیر افسانوی نثر میں حقیقی، مادی اور فلسفیانہ مباحث پیش کیے جاتے ہیں۔ مسائل و حقائق کے ساتھ سماجی اور سیاسی امور، سائنسی علوم اور اقتصادی موضوعات بڑی خوبی سے پیش ہوتے ہیں۔ غیر افسانوی نثر مندرجہ ذیل ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کل افسانوی نثر پڑھا تھا تو اس کے اندر ہم نے ڈرامہ، داستان، ناول، افسانہ یہ سب چیزیں اس کی پڑھی تھی۔ تو اب غیر افسانوی نثر جن چیزوں پر مشتمل ہے وہ دیکھ لیں گے آج ہم۔ سب سے پہلے خاکہ۔ کسی چیز کا سرسری تعارف خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکہ نگار اپنے مطالعے اور مشاہدہ کی روشنی میں کسی چیز یا شخص کے کسی ایک پہلو یعنی اس کے کردار یا اوصاف وغیرہ پر اس انداز سے اظہار خیال کرتا ہے کہ اس چیز یا شخص کی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ یعنی کہ وہ خاکہ ایک ایسی چیز ہے، کسی چیز کا سرسری سا تعارف بھی ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں بظاہر ہم اس کو اپنے تخیل میں اپنے خیالات میں ہمیں وہ ویسا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اردو نثر نگاروں نے بہترین خاکے لکھے ہیں۔ کچھ اہم خاکوں کے مجموعے یہ ہیں: چند ادبی شخصیتیں، دلی کی چند عجیب ہستیاں اور دہلی کی یادگار ہستیاں۔ سوانح۔ سوانح میں کسی شخص کے جملہ، احوال یعنی پیدائش سے وفات تک کے احوال، واقعات کو منظم و سلسلہ وار بالتفصیل پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ سوانح جو ہوتی ہے پوری زندگی کی کہانی ہوتی ہے، کسی بھی شخص کی اس نے جو بھی کیا ہوگا وہ اس میں لکھا جائے گا۔ سوانح کے مطالعے سے نہ صرف کسی شخصیت کی حالات زندگی، تعلیم و تربیت، عادات و اطوار وغیرہ کا پتہ چلتا ہے بلکہ اس عہد کے تاریخی، تہذیبی، سیاسی اور ادبی حالات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یادگار غالب، حیات جاوید، غالب کی آپ بیتی وغیرہ اردو میں اہم سوانح ہیں۔ یعنی کہ جیسے ہم لوگ 9th وغیرہ میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو سب لوگ سوانح حیات یاد کرتے تھے، کبھی شاعروں کی۔ اس کے بعد ہے خود نوشت۔ خود نوشت بھی کسی شخص کی داستان حیات ہوتی ہے۔ اب سوانح اور خود نوشت میں ذرا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ سوانح کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی پوری آپ بیتی زندگی میں اس نے کیا پڑھا، کیا کس عہدے پہ کام کیا، کس بارے میں زندگی گزاری، اس میں یہ ہوتا ہے۔ اور خود نوشت میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ خود نوشت جو ہوتی ہے خود کا مطلب ہے خود سے، یعنی کہ وہ اپنی پوری زندگی کی کہانی آپ بیتی جو ہے وہ خود لکھ دیتا ہے۔ سوانح جو ہوتا ہے وہ کوئی اور لکھتا ہے، خود نوشت کو آپ بیتی بھی بول سکتے ہیں۔ خود نوشت بھی کسی شخص کی داستان حیات ہوتی ہے، لیکن یہ داستان کسی دوسرے کے ذریعے نہیں بلکہ مصنف کے ذریعے بذات خود رقم کی جاتی ہے۔ خود نوشت لکھنے والا اپنے حالات زندگی اور تجربات و مشاہدات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سلسلہ روز و شب، یادوں کا جشن، یہ اور بستی نہیں یہ دلی ہے، آزادی کی چھاؤں میں وغیرہ اردو کی اہم خود نوشتیں ہیں، یعنی کہ آپ بیتیاں ہیں۔ اس کے بعد ہے سفر نامہ۔ سفر نامے میں چشمدید واقعات اور سیر و سیاحت کی داستان قلم بند کی جاتی ہے، جس کے ذریعے کسی ملک و قوم کی خوشحالی، ترقیاتی روایات اور جغرافیائی حدود کا علم ہوتا ہے۔ سفر نامہ لکھنے والا واقعات کا عینی شاہد ہوتا ہے اور دوسروں کے سہارے کے بغیر اپنی داستان سفر رقم کرتا ہے۔ پاکستان سے دیار حرم تک، چل چنبیلی باغ میں، سفر آشنا، راہ نرد شوق وغیرہ اردو کے اہم سفر نامے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں خطوط۔ خطوط غالب تو میرے خیال میں ابھی بھی سلیبس میں موجود ہیں۔
خطوط خیالات و محسوسات کو دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ ہی نہیں بلکہ زندگی کا آئینہ بھی ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ پہلے زمانے میں جو خط و کتابت ہوتی تھی وہ خطوط کے ذریعے سے، یعنی کہ جو ہم باتیں وغیرہ ہوتی تھی وہ میڈیا کے ذریعے نہیں تھیں، یعنی کہ لکھنے کے طور پہ کی جاتی تھی، خط و کتابت کے ذریعے کی جاتی تھی، تو اس وقت خطوط وغیرہ کا زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو خطوط خیالات اور محسوسات کو دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ ہی نہیں بلکہ زندگی کا آئینہ بھی ہیں۔ خطوط ذاتی، ادبی، سیاسی، تعلیمی اور کاروباری امور سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ اردو ادب میں متعدد دانشوروں، علماء اور ادبا نے خطوط لکھے ہیں، جن میں کچھ یہ ہیں: پریم چند کے خطوط۔ پریم چند کے خطوط کی بک، مطلب ان سب نے جو خطوط لکھے ان کے بعد ان کی جو ہیں وہ ان خطوط کی بکس شائع ہو گئی ہیں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ پریم چند کے خطوط شبلی نعمانی، غبار خاطر، سخن دل نواز، مرزا غالب کے خطوط وغیرہ شامل ہیں۔ خطوط تو ہم آج بھی بھیجتے ہیں، لیکن آج کل جو ہے وہ موبائل وغیرہ یوز کیا جاتا ہے، پہلے جو تھا وہ کاغذ یوز کیا جاتا تھا، بس اتنا سا فرق ہے ان میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رپورٹاز۔ اب بہت سارے لوگ اس کو زے کی جو یہ والی جو زے ہے اس کی آواز کو تھوڑا یہ ملا کے ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اس کی آواز کو جیم کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو رپورٹاز بھی صحیح ہے۔ رپورٹاز میں عام طور پر چشمدید واقعات، یعنی کسی جشن، میٹنگ یا جلوس کی رویداد کو رپورٹنگ کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ رپورٹاز کے ذریعے قاری کو نہ صرف معلومات حاصل ہوتی ہے بلکہ تحریر میں ادبی حسن کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کوہ دماوند اردو کے منتخب رپورٹاز، طلعت گل وغیرہ اردو رپورٹاز نگاری کا اچھا نمونہ ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں روزنامچہ، جس کو روزنامہ بھی بولتے ہیں۔ روزنامچے میں شب و روز کے واقعات، یعنی صبح سے شام تک کے معمولات اور کارکردگیوں کو روزانہ لکھا جاتا ہے۔ ان تمام واقعات کا تعلق مصنف کی داخلی اور خارجی زندگی سے ہوتا ہے۔ ایک ادبی ڈائری، اختر انصاری، چھٹا دریا، فکر توسیعی وغیرہ